بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طوبہ مورل سٹوریز میں خوش آمدید۔ ماجد کا کام مویشی پالنا تھا۔ وہ بکریاں اور دمبے پالتا اور انہیں مویشی منڈی لے جاتا، اچھے داموں بیچ کر پیسے لے آتا۔ ماجد کے پورے سال کے اخراجات کا دار و مدار یہی پیسہ تھا، اور اس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی۔ اسے پیسوں کی اشد ضرورت تھی اور اس کی خواہش تھی کہ اس بار اس کے مویشی کی اچھی قیمت لگ جائے۔ اسی سلسلے میں اس نے اس بار تمام مویشیوں کی خدمت کی تھی، انہیں کھلایا پلایا، ان کا خیال رکھا۔ سخت سردی میں اپنی صحت کو دیکھنے کی بجائے اس نے ان مویشیوں پہ گرم چادریں اڑائی تاکہ کہیں وہ سردی کی وجہ سے مر نہ جائیں۔ اپنے گھر والوں پر تنگی اور فاقہ کر کے اس نے اپنے مویشیوں کو اچھا کھلایا تھا۔ اس نے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ پورے سال کی انتھک محنت کے بعد اب اسے صلہ ملنے کا وقت آیا تھا۔ ماجد بڑی خوشی خوشی اپنے مویشیوں کو مویشی منڈی لے کر گیا۔ عید الاضحیٰ کا موقع تھا، اس لیے ماجد کے تمام مویشی اچھی قیمت پر فروخت ہو گئے۔ عید کے فوری بعد اس کی بیٹی کی شادی تھی اور اسے انہی پیسوں سے اپنی بیٹی کی شادی کی تیاری بھی کرنی تھی۔ اس نے وہ سارے پیسے ایک رومال میں باندھے اور اس رومال کو اپنے پیٹ کے ساتھ باندھ دیا اور اوپر سے اپنی قمیص پہن لی تاکہ رستے میں سے کوئی بھی لوٹ نہ سکے۔ وہ واپس گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور ہمیشہ وہ ایسے ہی رومال میں پیسے باندھ کر اپنے پیٹ کے ساتھ باندھ دیتا تھا اور اوپر سے اپنی قمیص پہن لیتا تھا۔ ہمیشہ اس کے پیسے یوں بچ جایا کرتے تھے۔ ابھی وہ سفر کر رہا تھا کہ آدھی رات کے وقت بس کو رکوایا گیا۔ جب بس روکنے کی وجہ پوچھی گئی تو بس کنڈکٹر کہنے لگا، میری بس کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے۔ ماجد بس سے نیچے اتر آیا۔ اس کا گاؤں بس قریب ہی تھا، اس لیے اس نے سوچا کیوں نہ وہ باقی کا راستہ پیدل ہی طے کر لے۔ یہی سوچ کر وہ قدم اٹھاتا ہوا اپنے گاؤں کے راستے کی جانب بڑھ رہا تھا کہ جب اچانک اس کے سامنے ایک نقاب پوش آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ ماجد نے شارٹ کٹ کے چکر میں ایک جنگل کا راستہ اختیار کیا تھا جس کو پار کرتے ہی وہ اپنے گاؤں پہنچ جاتا، لیکن جنگل میں ہی ایک لٹیرا اس کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ وہ نقاب پوش شخص کہنے لگا، جو کچھ تمہارے پاس ہے مجھے دے دو۔ ماجد ہڑبڑاتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنے لگا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن وہ لٹیرا بہت ہوشیار تھا۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ مارا تو اس کا ہاتھ اس رومال سے جا ٹکرایا جس کے اندر پیسے تھے۔ کہنے لگا، تم نے چالاکی کی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، فوراً مجھے یہ رقم دے دو۔ یہ سن کر ماجد اس شخص کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میری بیٹی کی شادی ہے، اگر یہ پیسہ تم لوٹ کر لے جاؤ گے تو میری بیٹی کی شادی رک جائے گی۔ مجبور انسان ہوں میں، بے حد مجبور انسان ہوں، اس لیے مجھے جانے دو۔ لیکن اس لٹیرے نے ماجد پر ذرا بھی رحم نہ کھایا۔ کہنے لگا، کمینے جلدی سے پیسے نکال ورنہ یہ خنجر تیرے پیٹ میں گھونپ دوں گا۔ ماجد اس سے لڑنے جھگڑنے لگا، کہنے لگا، یہ میری سال بھر کی محنت کی کمائی ہے، میرے بچوں نے پوری سال سوکھی روٹی کھا کر گزارا کیا ہے تاکہ ان کی بڑی بہن عزت سے اپنے گھر رخصت ہو جائے۔ میں تمہیں یہ پیسے کسی قیمت پر نہیں دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ نقاب پوش نے ماجد کے پیٹ سے پیسوں کا رومال کھینچنا شروع کر دیا۔ ماجد بھی اسے مارنے لگا، دونوں میں ہاتھا پائی ہو گئی اور اسی اثناء میں اس نقاب پوش کا نقاب اتر گیا۔ اس شخص کا چہرہ دیکھ کر ماجد کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا کیونکہ وہ شخص اس کا سگا بھائی حامد تھا۔ یہ دیکھ کر ماجد کہنے لگا، تم اپنے اس گھٹیا کام سے باز نہیں آئے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ تم نے تو قسم کھائی تھی کہ چوری نہیں کرو گے اور تم نے پھر سے یہی کام شروع کر دیا ہے، اور تمہیں شرم نہیں آئی میرے قریب بھی مت آنا۔ یہ پیسے مجھ سے چھینتے ہوئے ذرا شرم نہ آئی؟ تمہاری بھتیجی کی شادی ہے اور تم مجھ سے پیسے چوری کرنے تک پہنچ گئے۔ اب پیچھے ہٹو اور مجھے یہاں سے جانے دو۔ لیکن حامد پھر بھی نہیں ہٹا، کہنے لگا، بے شک تم میرے بھائی ہو، لیکن پیسوں کے حصول کے لیے تو میں اپنے باپ کو بھی نہ بخشوں، اس لیے اگر جان پیاری ہے تو مجھے یہ ساری رقم دے دو۔ لیکن ماجد نے انکار کر دیا، کہنے لگا، میں تمہیں یہ کبھی نہیں دوں گا، میری بیٹی کی شادی ہے، میں کسی قیمت پر بھی تمہیں یہ پیسے نہیں دوں گا۔ ماجد کی بات سن کر حامد جیسے ہی اس پر چاقو سے وار کرنے لگا تو ماجد کو حامد پر غصہ آنے لگا۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ ماجد کہنے لگا، مجھے پتا ہے کہ تم کبھی بھی میرا قتل نہیں کر سکتے، آخر تم میرے سگے بھائی ہو۔ لیکن حامد کہنے لگا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، میں تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ یاد کرو گے۔ حامد نے جیب سے خنجر نکالا اور ماجد پر وار کرنے لگا۔ جنگل میں اب دن کی روشنی پھیل چکی تھی، درختوں کے پرندے چہچہانے لگے تھے۔ جیسے ہی حامد ماجد پر وار کرنے لگا، ماجد نے کہا کہ ٹھیک ہے، پیسے تم رکھ لو لیکن مجھے مارو مت۔ حامد نے پیسے چھین لیے
پھر ماجد سے کہنے لگا اگر میں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا تو تم سارے گاؤں میں شور مچا دو گے، مجھے بدنام کر دو گے۔ ماجد کے منہ سے خون جاری ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے منہ سے بہتا ہوا خون صاف کیا اور کہنے لگا کہ نہیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تم میرے بھائی ہو، بھلے ہی تمہارے اندر سے احساس مر چکا ہے، مگر میرے اندر بھی ابھی انسانیت باقی ہے۔ تم نے مجھ سے رقم لینی ہے تو بے شک لے لو، مگر مجھے مارو مت۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور تمہاری بھتیجی، وہ بھی تو تمہارا ہی خون ہے۔ عید کے بعد اس کی شادی ہے، جیسے تیسے میں اسے رخصت تو کر سکوں گا۔ اگر تم نے مجھے مار دیا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی بھی موجود نہیں رہے گا، نہ ہی میرے گھر کے حالات بہتر ہو پائیں گے۔ میرے بعد میرے گھر کا کوئی کفیل نہیں رہے گا۔ ماجد یہ باتیں کر کے اپنے بھائی کا دل موم کرنا چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کے دل میں نرمی آ جائے اور وہ اسے چھوڑ دے۔ پیسے تو ویسے بھی اب اس کے پاس رکھ چکا تھا، مگر اگلے ہی پل حامد نے اپنے سر کو کھجایا اور کہنے لگا کہ میں یہاں پر تیری یہ ایموشنل باتیں سننے کے لیے نہیں رکا ہوا۔ اگر میں نے تجھے چھوڑ دیا تو 1 ماہ نہ صحیح، 2 ماہ صحیح، مگر ایک نہ ایک روز ایسا بھی آئے گا کہ تم خود بول کر میرے خلاف لوگوں کو بھڑکا دو گے۔ گاؤں میں یا کہیں بھی میں نے چوری کی، بے شک میرا اس سے تعلق نہ بھی ہو، پھر بھی تو اسے میرے ہی ذمے لگوائے گا۔ آخر میں کیوں اپنے سر پر لٹکتی تلوار کو یوں ہی بے نیام چھوڑ دوں گا۔ اتنا کہنے کے بعد حامد آگے بڑھا اور اس نے اپنے بھائی کو گردن سے دبوچ کر سامنے درخت کے ساتھ لگا دیا۔ پرندے درخت کے ہلنے پر پھڑپھڑانے لگے تھے، ہر سو پرندوں کا شور تھا۔ اسی درخت پر 2 کبوتروں کا بھی بسیرا تھا، جو کہ اس وقت وہیں اس درخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حامد نے بغیر دیر کیے چاقو اٹھایا اور اس کا پہلا وار ماجد کے پیٹ میں کیا۔ چاقو کا لگنا تھا کہ خون کی الٹی ماجد کے منہ سے باہر کو گری۔ اس کا سفید کرتا خون سے لت پت ہو چکا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ التجائیہ نظر سے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں خون سوار تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اسے ایسا نہ لگا کہ اس کا بھائی اس کے مرنے کے بعد پچھتائے گا۔ آخری مرتبہ اپنی جانب سے اپنی جان بچانے کی خاطر اس نے ہاتھ جوڑ کر اپنے چھوٹے بھائی سے کہا، خدا را میری جان بخش دو، خدا کے واسطے ہی صحیح، مرتے ہوئے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارا سچ کسی کے سامنے بھی نہیں لاؤں گا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ دوسری مرتبہ چاقو کا وار اس کے پیٹ میں ہوا۔ اسے اپنا وجود کٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، ناک اور منہ سے مسلسل خون بہہ رہا تھا، خون کی دھاریں زمین کو سیراب کر رہی تھی۔ جسم میں اب اتنی طاقت نہیں رہی کہ ماجد کھڑا ہو سکتا۔ وہ وہیں پر دھیرے دھیرے بیٹھتا ہوا درخت سے ٹیک لگائے گر چکا تھا۔ اب اس کی نظر آسمان کی طرف اٹھی۔ 2 کبوتر اسے اسی درخت پر بیٹھے ہوئے نظر آئے، جو اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اس کا آخری وقت آ چکا تھا، کچھ ہی دیر بعد اس کی روح قبض ہو جانی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے صفاک دل بھائی پر ڈالی اور پھر ان کبوتروں کو دیکھ کر کہنے لگا، اے کبوتروں، گواہ رہنا، مجھے مارنے والا کوئی اور نہیں، میرا بھائی ہے۔ بس تم گواہ رہنا، میری موت کا ذمہ دار میرا سگا بھائی ہے۔ اس نے میرے بچوں کو یتیم کر دیا، اس نے میرے بچوں کے سر سے میرا سایہ چھین لیا۔ ماجد بے بسی سے رو رہا تھا، دل ہی دل میں کلمہ شہادت کا ورد کر رہا تھا کہ جب تیسری مرتبہ چاقو کا وار اس کے پیٹ میں گھونپا اور اس کے ساتھ ہی حامد نے اپنے بھائی کو بالوں سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ یہ آخری خون کی الٹی تھی جو ماجد کو آئی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے صفاک دل بھائی کو دیکھا اور وہی منہ میں جمع خون اس پر تھوکتے ہوئے باہر گرایا اور بولا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ حامد، اب روز محشر ملاقات ہوگی، یہ کبوتر میرے قتل کے گواہ ہیں۔ اتنا کہہ کر ماجد کی سانسیں تھم چکی تھی، وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ جیسے ہی حامد کو لگا کہ اب اس کا بھائی مر چکا ہے تو وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ ہنستے ہوئے اس نے اپنے بھائی کو پیروں کی ٹھوکر ماری اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس کے الفاظ دہرانے لگا کہ کبوتروں، گواہ رہنا۔ ہنستے ہوئے اس نے کبوتروں کو دیکھا اور اپنے بھائی ماجد کے پاؤں میں موجود جوتا اتار کر اس نے ان کبوتروں کو مارنے لگا۔ یہ کبوتر گواہ رہیں گے، ارے یہ تو بے زبان ہیں، دیکھتا ہوں کیسے تجھے انصاف دلواتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے مردہ بھائی کو وہیں چھوڑ کر حامد وہاں سے چلا گیا، جبکہ ماجد وہیں خون میں لت پت موت کے گھاٹ اتر چکا تھا۔ وہ ایک جنگل بیاباں تھا، وہاں سے بہت کم لوگ ہی گزرا کرتے تھے۔ وہیں گھر میں ماجد کی بیوی اور بچے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ماجد نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ چند روز میں ہی واپس آ جائے گا۔ اب تو عید میں بھی 1 روز باقی تھا، مگر ابھی تک ماجد کی کوئی خبر نہ تھی۔ ماجد کا بڑا بیٹا، جس کی عمر 17 سال تھی،
عید سے ایک روز پہلے کہنے لگا کہ وہ کسی طرح شہر جائے گا اور جا کر اپنے ابا کو ڈھونڈے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ جانور باقی رہ گئے ہوں اور ابا چاہتے ہوں کہ سارے مویشی بیچ کر ہی وہ گھر واپس آئیں۔ ابھی اسی کی باتیں ہو رہی تھی کہ جب ماجد کی بڑی بیٹی کے سسرال والے عیدی لے کر ان کے گھر چلے آئے۔ گھر آتے ہی عیدی دینے کے بعد سب سے پہلا سوال ہی انہوں نے یہ کیا کہ آپ لوگوں نے بیٹی کی شادی کے لیے انتظامات تو کر لیے ہیں نا؟ جہیز وغیرہ خرید لیا یا کچھ رہتا ہے؟ ایسے سوالوں کے جواب اب ماجد کی بیوی کیا دیتی؟ اس کے دل میں تو کئی طرح کے وسوسے آ رہے تھے کہ نہ جانے سارے جانور بکے ہیں یا نہیں۔ اسی روز اس کا 17 سالہ بیٹا شہر جانے کے لیے کرایہ مانگنے آیا تو اپنے پاس جمع شدہ پیسوں میں سے کچھ رقم نکال کر ماجد کی بیوی نے اسے دے دی۔ وہ فوراً پہلی ہی بس لیے اپنے ابا کو ڈھونڈنے کے لیے شہر جا چکا تھا۔ شہر جا کر اس نے اپنے مویشی منڈی میں ابا کو ڈھونڈنا چاہا، جہاں پر اس کے ابا نے جانے کا بتایا تھا۔ وہ شہر کی سب سے بڑی منڈی تھی۔ ہر ایک شخص کے چہرے کو وہ بغور دیکھتا رہا۔ صبح عید تھی اور وہ یہاں پر اپنے ابا کو ڈھونڈنے میں مگن تھا۔ لوگوں کا رش تھا۔ آخر کو تھک ہار کر وہ ایک جانب کو رک گیا۔ اسے یوں پریشان دیکھ کر ایک مویشی والا اس کے پاس آیا اور سوال کرنے لگا کہ کیا بات ہے بیٹا، تم کافی پریشان لگ رہے ہو، کیا کوئی چیز کھو گئی ہے؟ اس شخص کی یہ بات سن کر ماجد کے بیٹے کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ پہلی مرتبہ شہر آیا تھا اور اسے اپنے ابا نہیں مل رہے تھے۔ مغرب ہونے والی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا کہ چچا، میرے ابا یہاں پر مویشی بیچنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا عید سے 2 دن پہلے واپس آ جائیں گے، مگر اب تو عید بھی سر پر آ چکی ہے اور ابا کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ یہ سن کر وہ شخص اسے دلاسا لینے لگا اور اس کے ابا کا نام اور اس کی نشانیاں وغیرہ پوچھنے لگا۔ ماجد کے بیٹے نے جب اسے اپنے ابا کا نام اور جانوروں کی نشانی وغیرہ بتائی تو وہ شخص فوراً کہنے لگا، ارے بیٹا، تمہارے ابا تو 2 دن پہلے ہی اپنے مویشیوں کو بیچ کر یہاں سے چلے گئے ہیں۔ جاتے ہوئے بڑے ہی خوش تھے۔ اس نے جیسا سوچا تھا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم کیا تھا اور بڑا منافع کمایا تھا اس نے۔ میرے ساتھ ہی اس نے اپنے جانوروں کو باندھ رکھا تھا۔ کہتا تھا کہ ان پیسوں سے وہ اپنی بیٹی کی شادی کرے گا۔ یہ اس کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اسے اس کا اتنا پھل ملا ہے۔ بڑا ہی اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ یہ سن کر ماجد کا بیٹا خوش ہو گیا کہ ابا کو نقصان نہیں ہوا، مگر یہ بات اسے پریشان کر چکی تھی کہ اگر ابا 2 دن پہلے ہی یہاں سے نکل چکے تھے تو پھر ابھی تک کہاں تھے؟ یہ بات اس کے لیے تشویشناک تھی۔ وہ وہیں سے چلتا ہوا منڈی سے باہر آیا اور لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ یوں ہی کرتے کرتے رات ہو چکی تھی۔ بس بھی نکل چکی تھی کہ وہ گھر جاتا۔ مجبوراً اسے وہیں پر منڈی کے باہر سوکھے گھاس پر لیٹتے ہوئے وقت گزارنا پڑا۔ ہو سکتا ہے کوئی اس کے ابا کو جانتا ہو اور اسے کسی طرح کی کوئی خبر ملے۔ سارے لوگ اپنے تمام تر مویشی اور سامان کو لے کر واپس گھروں کو جا رہے تھے، یہاں تک کہ اس منڈی کے تمام تر روشنیاں بھی تاریکی میں بدل گئیں۔ مگر ابھی تک ماجد کا بیٹا وہیں پر بیٹھا تھا کہ جب وہاں پر ایک شخص آیا اور اسے بھی وہاں سے جانے کا کہا۔ فجر کا نور پھوٹ چکا تھا اور عید تھی۔ ماجد کا بیٹا سرخ آنکھوں سے اس شخص کو ایک مرتبہ پھر اپنے ابا کے بارے میں بتانے لگا۔ وہاں پر اور بھی کام کاج کرنے والے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ جب سب نے اس کی یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ اس شخص کی تو 2-3 دن پہلے ہی موت واقع ہو چکی ہے۔ ہم ہی لوگ تھے جب جنگل سے تازہ ہرے پتے لینے کے لیے گئے تو وہاں پر ایک شخص کی لاش پڑی تھی۔ بڑی بے دردی سے کسی نے مار دیا تھا۔ لگتا ہے کسی چور ڈاکو کا کام تھا، کیونکہ اس کے پاس 1 روپیہ بھی موجود نہ تھا۔ کسی نے اسے مار کر اس سے پیسے چوری کر لیے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی والی وارث نہ ہو۔ ہم نے بہت اعلان کروایا مگر میت کی حالت بہت خراب تھی، اس لیے ہم سب نے اسے فلاں قبرستان میں دفنا دیا۔ ماجد کے بیٹے نے جب یہ سنا تو جیسے سکتے کی کیفیت میں آ چکا تھا، وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اسے ماجد کی قبر پر بھی لے جایا گیا، مگر سب سے مشکل بات اب اس کے لیے یہ تھی کہ وہ گھر جا کر اپنی امی اور بہن بھائیوں کو کیسے بتاتا کہ اس کے ابا وفات پا چکے ہیں، ان کا قتل کر دیا گیا ہے، اور قتل کس نے کیا تھا یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ عید کے روز جہاں باقی سبھی لوگ خوشیاں منا رہے تھے، وہیں ان کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اس پر کیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ انہیں ان کی محنت کا پھل ملنے والا ہے، مگر یہاں تو سب کچھ درم بھرم ہو چکا تھا۔ ان کے ہاں افسوس کرنے کے لیے حامد بھی آیا تھا اور دھاڑے مار مار کر
اپنے یتیم بھتیجے بھتیجیوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ پتہ نہیں کون بدبخت تھا جس نے میرے اتنے نیک اور اچھے بھائی کو قتل کر دیا، اور ایک مرتبہ بھی یہ نہ سوچا کہ اس کے بعد اس کے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ماجد کو مارنے والا اس کا سگا بھائی حامد ہی ہے۔ انہوں نے پولیس میں بھی رپورٹ درج کروائی، مگر کتنے ہی ماہ گزر گئے، آخر سے یہ فائل بھی بند کر دی گئی۔ وہی دوسری جانب حامد نے بھی سکا سانس لیا۔ اس کے بھائی کا کیس مکمل طور پر بند ہو چکا ہے اور اب وہ آزاد تھا۔ اکثر وہ اپنے بھائی کے آخری الفاظ یاد کر کے کھلکھلا کر ہنسنے لگتا جب اس کا بھائی کہتا کہ اے کبوترو گواہ رہنا۔ حامد کہہ کے لگا کر کہتا ہے کہ بھلا کبوتر بھی کبھی گواہ ہوئے، یہ کبوتر بھلا میرا کیا بگاڑ لیں گے۔ دھیرے دھیرے ماجد کے گھر والوں کو بھی صبر آنے لگا۔ ماجد کی بڑی بیٹی کے سسرال والوں کا دل پسیج گیا تھا۔ انہوں نے سادگی کے ساتھ نکاح کر کے اسے رخصت کر لیا۔ وہیں ماجد کا بڑا بیٹا پڑھا لکھا تو نہ تھا، مگر اپنے ابا کے ساتھ رہ کر جانوروں کی دیکھ بھال کے بارے میں بخوبی جانتا تھا۔ اپنے ابا کی طرح محنتی تھا اور اب گھر کا مرد تھا۔ اپنی بیٹیوں کے لیے جو زیور سنبھال کر ماجد کی بیوی نے رکھا تھا، وہ زیور بیچ کر اس نے چھوٹے چھوٹے بکرے بکریاں اور بچھڑے لے لیے، جن کو پال پوس کر وہ بڑا کرنے لگے۔ کوشش یہی کرتے کہ زیادہ تر چارہ وہ دکانوں سے خریدنے کی بجائے یوں ہی ہرے بھرے میدانوں سے لے آتے تاکہ ان کا خرچ کم ہو سکے۔ ماجد کی یادوں کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھنے لگے، جبکہ وہیں دوسری جانب حامد کا یہی رویہ برقرار تھا۔ اس کی بیوی اور بچوں کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا باپ جو شہر میں جا کر نوکری کرنے کا جھانسا دے کر لوگوں کو لوٹتا ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ اب حامد کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے اسے ہر جگہ کبوتر ہی نظر آتے ہیں۔ وہ جہاں بھی چلا جائے، اگر وہ کسی ہوٹل پر بیٹھ کر چائے پی رہا ہو یا پھر رات کو اپنے گھر واپس آ رہا ہو، اسے اپنے آس پاس کہیں نہ کہیں کبوتر بیٹھے ہوئے نظر ضرور آتے تھے۔ اگر رات کے وقت وہ کہیں سفر کر رہا ہے تو اسے کبوتروں کی آواز ضرور آتی تھی۔ پہلے تو اسے سب کچھ اتفاق ہی لگتا تھا، مگر دھیرے دھیرے جیسے اسے ان کبوتروں سے چڑ سی ہونے لگی تھی۔ اس کے بچوں نے گھر میں کبوتر رکھنے کی ضد کی، مگر حامد نے انہیں کبوتر رکھنے سے منع کر دیا۔ اگلے روز گلی میں کبوتر بیچنے والا آیا تو اس کا چھوٹا بیٹا جا کر کبوتر لے آیا۔ حامد گھر میں داخل ہوا۔ آج اس نے ایک رکشہ والے کو مار کر اس کا رکشہ چور بازار میں بیچ دیا، اور وہی پیسے لے کر وہ گھر آیا تھا کہ جب کبوتروں کی آواز سن کر اسے شدید چڑ ہونے لگی۔ اس نے اسی پل چاقو اٹھایا اور ان کبوتروں کو بڑی بے رحمی سے مار دیا، اور ساتھ اپنے بچوں کو بھی مار کر خبردار کیا کہ وہ دوبارہ اگر تم لوگ کسی بھی طرح کا کوئی کبوتر گھر میں لائے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے تو شدید چڑ ہو گئی۔ کوئی اس کے سامنے کبوتروں کا نام بھی لیتا تو اس کے کانوں میں اپنے بھائی کے الفاظ گونجنے لگتے تھے، جب وہ کہہ رہا تھا کہ اسے کبوتروں گواہ رہنا، میرے قتل کے گواہ تم ہو۔ دھیرے دھیرے وہ اپنا ذہنی توازن کھونے لگا تھا۔ رات کو سوتے ہوئے بھی وہ کبوتروں کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ لگتا ہے انہیں کبوتروں سے شدید نفرت ہے، اس لیے ان کو کبوتروں سے دور ہی رکھا جائے۔ اب تو اس کا دماغ چوری اور ڈکیتی میں بھی نہیں چلتا تھا، اس لیے اس کے گینگ کے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے آج تک جو بھی چوریاں کی تھی، ان پیسوں کو اکٹھا کر کے اپنی ایک کریانے کی دکان کھول لی۔ اس میں بھی وہ ہیرا پھیری کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ ایک روز اس کے خاندان میں شادی تھی۔ اس کی طبیعت بے حد خراب تھی۔ کل رات خواب میں ایک مرتبہ پھر اسے اپنا بھائی اپنے سامنے نظر آیا تھا، جو اسے کہہ رہا تھا کہ یہ کبوتر تمہیں مرتے دم تک نہیں چھوڑنے والے۔ وہ خواب میں ایک مرتبہ پھر اپنے بھائی کو بڑی بے رحمی سے مار رہا تھا۔ وہ شادی میں شامل ہوا، جس میں کئی اقسام کے پکوان بنائے گئے تھے۔ جب وہ کھانا کھانے کے لیے کرسی پر بیٹھا اور اپنے سامنے موجود تھال سے ڈھکن ہٹایا تو اس کے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، کیونکہ سامنے اس تھال میں کبوتر روسٹ ہوئے پڑے تھے۔ کبوتروں کو دیکھ کر اس نے قہقہ بلند کیا اور ہنستے ہوئے کہنے لگا، یہ کبوتر خود تو روسٹ ہونے سے بچا نہ سکے، یہ کسی کے کیا گواہ بنیں گے؟ یہ مجھے کیسے قتل کریں گے؟ پاس بیٹھے شخص نے اس کی یہ بات سنی تو سوال کرنے لگا، کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ گواہ کون سے؟ یہ سن کر حامد کہنے لگا کہ کچھ نہیں، دراصل کچھ سال پہلے میں نے اپنے ہی سگے بھائی کو ڈاکو کے بھیس میں آ کر لوٹ لیا تھا۔ جب اسے میں نے قتل کیا تو چند کبوتر اس درخت پر بیٹھے تھے اور میرا بھائی کہہ کر گیا تھا، اے کبوتروں گواہ رہنا۔ بس اسی بات پر ہنسی آتی ہے کہ بھلا کبوتر بھی کبھی کسی کو انصاف دلواتے ہیں۔ وہ بے دھیانی میں اپنے منہ سے ہی اپنا سچ اگل چکا تھا، مگر آس پاس بیٹھے لوگوں کے ہاتھ رک چکے تھے۔ ان کے ہاتھ سے چمچ، پلیٹیں
वापस गिर चुकी थी। हर सू चहमगाइयाँ होने लगीं। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन कर दिया गया क्योंकि वो सभी एक ही ख़ानदान के लोग थे और माजिद की मौत का दुख इन सबको बराबर का था। हामिद कहता रह गया कि वो मजाक कर रहा था। इसके मुंह से ये अल्फाज फिसल गए, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस हामिद को पकड़ कर ले गई और इसकी सफाकियत पर इसे सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया। एक मरतबा फिर माजिद की बीवी और बच्चों का दर्द दोबारा से ताज़ा हो चुका था। जिस रोज़ हामिद को फांसी दी जानी थी, इसे फांसी के तख्ते की जानिब ले जाया गया तो हर कोई इसे सफाकियत से देख रहा था। बाकायदा तौर पर माजिद की बीवी और इसका बेटा भी वहाँ पर मौजूद था। माजिद की बीवी गम और गुस्से में खावंद के पास गई और इसे गिरेबान से पकड़कर इसे मारते हुए कहने लगी कि एक मर्तबा भी अपने बड़े भाई पर तरस ना आया। अरे बाप बनकर इसने तुझे पाला था। तू सिर्फ 6 साल का था जब मेरी सास मर गई थी। तुझे ना सिर्फ बाप बल्कि माँ का भी प्यार दिया। तुझे औलाद जैसे पाल कर जवान किया और तूने इसके साथ ये किया। हामिद सर झुकाए खड़ा था, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा, मगर सबके सामने इसे फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया और वो तड़प तड़प कर वहीं पर मर गया। एक बात जो सबके लिए अजीब थी वो मुतासिर कुन थी। वो ये थी कि जिस फांसी के तख्ते पर हामिद को लटकाया गया, इसी तख्त पर आकर 2 कबूतर ही बैठे थे। हर कोई दिल ही दिल में दुरूद शरीफ पढ़ रहा था क्योंकि आज माजिद की बात सच हो चुकी थी। उसने इन कबूतरों को गवाह बनाया था और आज यही कबूतर खुदा के हुक्म से माजिद को इंसाफ दिलवा चुके थे। जैसे ही हामिद का मुर्दा वजूद वहाँ से उतारा गया और जब तक उसे कब्रिस्तान ले जाकर दफना न दिया गया, वो कबूतर कब्रिस्तान तक साथ गए थे। जब कब्र पर मिट्टी डाल दी गई तो दोबारा वो कबूतर वहाँ से उड़कर अपने ठिकाने पर वापस आ गए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।